السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گا قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظالماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر پر نہ آئے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا نیک فرزندہ عطا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیث علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے حضورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج عمرہ کرتے رہے۔ ان کو رات دن میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔